कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास की तफसीलात तकरीबन सामने आ चुकी हैं। सारी की सारी तफसीलात। ये इजलास इन कैमरा था, लेकिन इसके बावजूद भी टिक कर चलते रहे कि इजलास के अंदर कौन क्या कह रहा है, कौन क्या खिताब कर रहा है, किसकी बारी पहले है, किसकी बारी बाद में है। बहरहाल ये तो एक तरीक़ाकार था कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कलीदी किरदार अदा किया जाना था, बल्कि कलीदी खिताब किया जाना था वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। वो उन्होंने किया जनरल आसिम मुनीर की तरफ लोगों की नज़रें गड़ी हुई थी। सबकी तवज्जो का मरकज़ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब थे। इस इजलास का तहरीक इंसाफ की तरफ से बाईकाट किया गया था। इस इजलास के दौरान शहबाज शरीफ की तरफ से क्या कहा गया, आसिम मुनीर साहब की तरफ से क्या कहा गया और मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से क्या गुल खिलाए गए। मौलाना फजलुर रहमान ने एक नई बहस छेड़ दी। मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कह दिया जिनको आज की हमारी हुकूमत और हमारी फ़ौज जिनके ख़िलाफ़ लड़ रही है उनको फितना और खारिज कहा जाता है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से इसी इजलास में जिसमें पाक फ़ौज की पूरी क़यादत बैठी हुई थी, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म बैठे हुए थे, वज़रा बैठे हुए थे और पार्लिमानी लीडरान सवाए तहरीक इंसाफ के वो भी बैठे हुए थे, उसमें उन्होंने कह दिया कि या तो मेरा उस्ताद वो शहीद हो सकता है या फिर मुजाहिद ये शहीद हो सकता है। पुरानी बहस मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से फिर से शुरू कर दी गई। तो आपके सामने रखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा। बहरहाल चलते हैं तफसील में और आपको बताते हैं इजलास की पूरी कार्रवाई और उसके साथ साथ हम दरमियान में अपना तबसरा भी करते रहेंगे। शहबाज शरीफ साहब चूँकि वज़ीर-ए-आज़म हैं इसलिए कलीदी खिताब इनका था, जबकि सबकी नज़रें जनरल आसिम मुनीर पर और उनके खिताब पर थीं। अगर बतौर सियासतदान शहबाज शरीफ इस इजलास में शरीक होते, अव्वल तो जितनी उनकी अहलियत है, जितनी उनकी सियासत है, शरीक ही ना होते। अगर शरीक होते तो उनकी खिताब की बारी ही ना आती। बहरहाल वो वज़ीर-ए-आज़म हैं रजीम के, उन्होंने खिताब करते हुए कहा, बल्कि उन्होंने अपने खिताब में जो गुल खिलाए वो आपके सामने रखते हैं। दहशतगर्दी मुल्क के लिए नासूर बन गई है, हमने यहाँ बैठकर इस नासूर का देर पा और पायदार हल निकालना है। ये शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट के अंदर बैठकर कह रहे हैं कि यहाँ पे बैठ के हमने इसका हल निकालना है। दहशतगर्दी की पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जगह नहीं। शोहदा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। हमने मुल्क को दहशतगर्दी से मुकम्मल पाक करने का अज़म कर रखा है। मुल्क में अमन व अमान की सलामती को यकीनी बनाया जाएगा, ये शहबाज शरीफ साहब कहते हैं। साथ ही उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है और दहशतगर्दी को हर सूरत शिकस्त देंगे। ये शहबाज शरीफ की तरफ से सफ़ेद झूठ बोला गया, क्योंकि पूरी कौम दहशतगर्दी के हवाले से मुत्तहिद और मुतफ़िक नहीं है। अगर पूरी कौम मुत्तहिद और मुतफ़िक हो तो फिर दहशतगर्दों को यहाँ पे छुपने की जगह ना मिले, उनके सूरतकार यहाँ पे मौजूद ना हो। अच्छा होता अगर अपोजिशन दोस्त भी इस अहम इजलास में शिरकत करते, ये शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया। तो शहबाज शरीफ साहब को बताया जाना चाहिए कि अपोजिशन तहरीक इंसाफ को ख़ास कर ये टारगेट करते हैं। अगर तहरीक इंसाफ की आपकी मंशा थी कि उनकी लीडरशिप इस इजलास में आ जाए तो फिर इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात करा देते। ये शहबाज शरीफ साहब की अपनी हैसियत है, अपनी उनकी से है, अपने उनके इख्तियारात हैं कि इमरान खान से मुलाकात ये करवा नहीं सकते। बहरहाल उनकी तरफ से कहा गया कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ रियासती कार्रवाइयों को काबिल इस्ताइश और काबिल फ़ख्र हैं और मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वालों को कौम की तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से सारी बातें इसलिए की गई कि वज़ारत उज़्मा के मनसब पर वो बैठे हुए हैं और जिन लोगों ने उनको ला के बिठाया है उनकी खुशामद करते चले जा रहे हैं। जैसा कि कहा कि पूरी कौम मुत्तहिद और मुतफ़िक दहशतगर्दी के हवाले से नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान का बयान इस हवाले से इंतहाई अहम है। क्या वो पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, इस हुकूमत के साथ खड़े हैं, या फिर वो दूसरी साइड पे हैं। बहरहाल उस पर आगे चल के बात करते हैं। आर्मी चीफ की तरफ से जो कुछ कहा गया उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद की तरफ से कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं। तहरीक से इनका मतलब क्या, तहरीक इंसाफ तो नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि कोई भी तहरीक हो, कोई शख्सियत नहीं। कुछ लोगों की तरफ से ये कहा गया कि जनरल आसिम मुनीर ने जिस तरह से किसी शख्सियत का जिक्र किया है कि कोई भी शख्सियत मुल्क की सलामती से अहम और बड़ी नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी तरफ से इमरान खान की तरफ इशारा किया गया है। अपने खिताब में आर्मी चीफ की तरफ से मजीद कहा गया कि पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है।
ہم کو بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم کب تک ایک سافٹ اسٹیٹ کے طور پر بے پناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ انہوں نے یہ بھی کہا، اور یہ انتہائی اہم کی جانے والی بات ہے کہ ہم گورننس کے گیپس کو، گورننس کے خلا کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے۔ ان کی طرف سے دو باتیں کی گئیں، ایک تو انہوں نے کہا کہ سافٹ اسٹیٹ نہیں بلکہ ہارڈ اسٹیٹ، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ اس طرح سے نہ نپٹے جس طرح سے نمٹنے کے لیے آپریشن کیے جاتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، ان کی سنی جائے اور اپنی سنائی جائے۔ جنرل اسد منیر صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اب ہمیں سافٹ اسٹیٹ نہیں بلکہ ہارڈ اسٹیٹ بننا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے یہ جو گورننس کے گیپس کی بات کی گئی ہے یہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تو گورننس کا گیپ کیسے پر ہوگا اور شہداء کے خون سے کب تک اس گیپ کو پر کیا جاتا رہے گا؟ بالکل درست کہا انہوں نے۔ تو اس گیپ کو بڑی آسانی کے ساتھ پورا کیا جا سکتا ہے کہ شہداء جو قربانیاں دے رہے ہیں اپنی قوم کے لیے، ان میں ان لوگوں کے بچوں کو بھی شامل کیا جائے جو آج کے اسٹیک ہولڈر ہیں، وہ جرنیل ہیں، وہ جرنلسٹ ہیں، وہ حکمران ہیں، جو بھی ہیں، جب تک ان کے بچوں کی قربانیاں قوم کے لیے سامنے نہیں آئیں گی، ان کو احساس نہیں ہوگا کہ ایک عام شہری کا بچہ، ایک عام شہری کا بیٹا وہ قوم پر قربان ہو رہا ہے تو ان پر کیا گزرتی ہے۔ آپ ان کی نسلوں کو، ان کی اولادوں کو بھی فوج میں لیں، وہ بھی اگلے محاذ پر لڑیں، وہ بھی دہشت گردی کا خاتمہ کریں۔ تو یہ گیپ جو شہداء کے خون سے پر کیا جا رہا ہے، یقین کریں کہ ایک دن میں یہ گیپ مذاکرات کے ذریعے پورا ہو جائے گا، بات چیت کے ذریعے پورا ہو جائے گا، اقدامات کے ذریعے پورا ہو جائے گا۔ تو جنرل اسد منیر صاحب کی طرف سے مزید کہا گیا کہ علماء سے درخواست ہے کہ وہ خارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں۔ اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، لہٰذا ملک کے تحفظ کے لیے یک زبان ہو کر اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات سے بالا ہو کر ایک بیانیہ اپنانا ہوگا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ان دہشت گردوں کے ذریعے کمزور کر سکتے ہیں، آج کا دن ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم متحد ہو کر نہ صرف ان کو بلکہ ان کے تمام صورتکاروں کو بھی ناکام کریں گے۔ جنرل صاحب کی طرف سے بالکل درست عہد کیا گیا ہے، لیکن کیا پوری قوم متحد ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم متحد نہیں ہے، کیونکہ اسی قوم میں سہولت کار بھی موجود ہیں۔ جب تک وہ ایک پیج پر نہیں آ جاتے، افواج کے ساتھ شامل نہیں ہو جاتے، حکمرانوں کے ساتھ شامل نہیں ہو جاتے، سیاستدانوں کے ساتھ جو پاکستان سے باد امنی کا، دہشت گردی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ شامل نہیں ہو جاتے، اس وقت تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پوری قوم متحد ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے بھی ایسی ہی کچھ باتیں کی گئیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ دہشت گردی اہم قومی مسئلہ ہے۔ بہت اچھا کر دیا ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے نے کہ انہوں نے بتا دیا کہ دہشت گردی ایک اہم مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس میں اگر مگر کی گنجائش نہیں، دنیا کو بھی افغان حکومت کے کردار سے آگاہ کرنا ہوگا، اپنی خارجہ پالیسی کو مزید مؤثر بنانا ہوگا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان دہشت گردوں کی آماج گاہ بن چکا ہے۔ جو آگ پاکستان میں لگی ہے، ہمارے ارد گرد رہنے والے مت سمجھیں کہ ان تک نہیں پہنچے گی۔ دہشت گردوں کی مالی مدد کرنے والوں کا بھی پتہ لگانا ہوگا۔ افغانستان میں دہشت گردی کا معاملہ بھرپور انداز میں سفارتی سطح پر اٹھانا ہوگا۔ دنیا کو بھی افغان حکومت کے کردار سے آگاہ کرنا ہوگا۔ اپنی خارجہ پالیسی کو مزید مؤثر بنانا ہوگا۔ بیرونی دنیا بھی یہ سب معاملہ دیکھے۔ دنیا خود کو اس خطے سے الگ تھلگ نہیں رکھ سکتی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک عرصے تک وزیر خارجہ رہے تو یہ کام ان کو اس دور میں کر دینے چاہیے تھے۔ افغانستان ایک مرتبہ بھی وہ نہیں گئے۔ آ جاتے ہیں خواجہ آصف کے بیان کی طرف۔ خواجہ جو اتنے تواتر سے جھوٹ بولتے ہیں، ان کو تو اس بنا پر جھوٹے خواجہ کہہ دینا چاہیے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا۔ ہم نے سے خواجہ صاحب کا کیا مطلب ہے؟ کیا انہوں نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا؟ بلکہ یہ کہہ لیتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی حکومت ہی ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ خواجہ آصف اپنی تقریر میں جو انہوں نے اسی اجلاس میں کی، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کو پھر لا کے پاکستان میں بسا دیا۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں یہ لوگ پاکستان آئے۔ کبھی خواجہ آصف کہتے ہیں کہ
جنرل فیض حمید ان کو لائے، کبھی کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ ان کو لائے، اور کبھی یہ عمران خان کی بات کر دیتے ہیں۔ ان کی باتوں کو دیکھا جائے تو خواجہ اصف صاحب کہیں نہ کہیں جھوٹ بولتے ہوئے نظر آ رہے، اور ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف نے ان کو ٹارگٹ دیا ہے کہ آپ کی ہر تنقید شروع ہو کے تحریک انصاف سے عمران خان پر ہی ختم ہونی چاہیے۔ خواجہ اصف نے کہا کہ آج کے دن بھی اپوزیشن نے ریاست کی بجائے ایک شخص کو ترجیح دی، عوام کو ان کا اصل چہرہ دیکھنا چاہیے۔ خواجہ صاحب عوام کو مشورہ دے رہے ہیں، تو کیا عوام پاگل ہیں؟ عوام نے جس کا چہرہ دیکھنا تھا دیکھ لیا، اور پھر 8 فروری کو اسی کے مطابق ووٹ بھی دے دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کو اجلاس میں نہ دیکھ کر مایوسی ہوئی۔ تو مولانا صاحب آپ تو ان کے قریب ہو رہے ہیں، آپ ان کی اتحادی بن رہے ہیں، تو پھر ان کو لے آتے، یا پھر آپ بھی باہر بیٹھ جاتے۔ پی ٹی آئی مجھ سے مشورہ کرتی تو انہیں شرکت کا مشورہ دیتا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کہا گیا۔ 1988 سے ملک سے وفاداری کا حلف اٹھا رہا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ یا تو میرا استاد شہید ہے یا پھر اس کو مارنے والا مجاہد۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ یا تو میرا استاد شہید ہے یا پھر اس کو مارنے والا مجاہد شہید ہے۔ دونوں باتیں ایک ساتھ درست نہیں ہو سکتی کہ ان کا استاد بھی شہید ہو اور ان کو مارنے والا مجاہد بھی شہید ہو، اور مجاہد بھی شہید ہو، مجاہد کو مارنے والا مولانا فضل الرحمان کا استاد بھی شہید ہو۔ مولانا فضل الرحمان نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میں اپنے استاد کو ہی شہید کہوں گا۔ پہلے بھی مختلف مکتبہ فکر کی طرف سے فتویٰ دیا گیا۔ یہاں یہ سوال تو بنتا ہے کہ جن لوگوں کے خلاف پاک فوج سرگرم عمل ہے ان کو باقاعدہ فتنۃ الخارج کا نام دیا گیا ہے، کیا مولانا فضل الرحمان انہی میں سے اپنے استاد کو مجاہد قرار دے رہے ہیں؟ یہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے ایک نئی بحث چھیڑ دی گئی ہے۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے جماعت اسلامی کے امیر منور حسن کی طرف سے باقاعدہ کہا گیا تھا کہ امریکہ کے ساتھ لڑنے والا کتا بھی شہید ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے ان دنوں میں بھی ایسا ہی بیان دیا تھا جیسا کہ ان کی طرف سے اب اپنے استاد کو شہید کہا گیا ہے، اور مجاہد کو جو کچھ مولانا فضل الرحمان پہلے کہتے رہتے ہیں وہی اب بھی سمجھ رہے ہیں۔